ملک بھر میں تجارتی مراکز 10 مئی سے کھولے جانے کا امکان۔ اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں اجلاس۔ اندرون ملک پروازیں کھولنے اور ٹرین چلانے سے متعلق بھی فیصلے متوقع۔ وزرائے اعلیٰ کی ویڈیو لنک سے شرکت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی لاک ڈاؤن میں مزید سہولیات دینے کی تجویز۔ کہا عوام کو سہولت دینے کے ساتھ وبا سے بھی بچانا ہے۔ وزیر اعظم نے قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ لاک ڈاؤن میں نرمی سے متعلق این او سی سے فیصلوں کی توثیق اور ایس او پیز کی منظوری دی جائے گی۔ وزیر داخلہ اعجاز شاہ کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے لیے کوئی نیا ضابطہ اخلاق جاری نہیں کیا جائے گا۔ درخواست ہے کہ ایک مسجد میں کم سے کم لوگ اعتکاف کریں۔ نماز عید کے لیے علماء متفق ہیں کہ مساجد کے بجائے کھلی جگہ پر ادا کی جانی چاہیے۔ نماز عید کے لیے کسی محلے سے کوئی ایک بندہ بھی چلا جائے تو سب کی نماز ہو جائے گی۔ پنجاب میں کورونا کے مریضوں کو گھروں میں کوارنٹین کیا جا سکے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایس او پیز کی منظوری دے دی۔ ہوم کوارنٹین اپنانے پر شہری کو بیان حلفی دینا ہوگا۔ حکومت کی مقرر کردہ ٹیم گھروں میں جا کر کوارنٹین کے معیار کو چیک کر سکیں گی۔ وزارت خزانہ کا چھوٹے اور درمیانے کاروبار کے لیے 30 ارب روپے سبسڈی کا اعلان۔ وزارت خزانہ کے مطابق سبسڈی ایس ایم ایز کو بینک کے ذریعے قرضے کی صورت میں ادا کی جائے گی۔ ملازمین کی تنخواہوں اور روزگار سے نہ نکالنے کے لیے رعایتی قرضے دیں گے۔ اقدام کا مقصد پرائیویٹ بینکس کے ساتھ رسک شیئرنگ کرنا ہے۔ وفاقی حکومت بینکس کے اصل قرض کا 40% نقصان خود برداشت کرے گی۔ اسٹیٹ بینک اسکیم کی مانیٹرنگ کرے گا۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 40 افراد انتقال کر گئے۔ تعداد 526 ہو گئی۔ پاکستان کورونا سے 500 سے زائد اموات والا دنیا کا 29واں ملک بن گیا۔ ایک دن میں مزید 1049 افراد کورونا کا شکار بن گئے۔ ملک میں کورونا مریضوں کی تعداد 22,550 تک جا پہنچی۔ پنجاب اور سندھ میں 8,000 سے زائد، خیبر پختونخوا میں 3,000 سے زائد اور بلوچستان میں تقریباً 1,500 افراد کورونا سے بیمار ہوئے۔ کراچی میں ڈاکٹر فرقان کی موت وینٹیلیٹر نہ ملنے سے نہیں ہوئی۔ ایمبولینس اسٹاف اور سول اسپتال کے ڈاکٹر نے انہیں بروقت امداد فراہم نہیں کی۔ محکمہ صحت سندھ کی انکوائری رپورٹ میں سول اسپتال کراچی کے ڈاکٹر جگدیش غیر ذمہ داری اور غفلت کے مرتکب قرار۔ محکمہ جاتی کارروائی کی سفارش۔ رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر فرقان کو سول اسپتال کے عملے نے ایڈمٹ کرنے کے بجائے دوسرے اسپتال لے جانے کا کہا۔ سول اسپتال کے آئی سی یو میں اس وقت 9 بیڈز خالی تھے۔ کورونا کے خلاف جنگ میں سب سے آگے، دوسروں کی جان بچانے کے لیے خود کو خطرے میں ڈالنے والے طبی عملے کو قوم کا سلام۔ طبی عملہ فرض شناسی اور قربانی کی اعلیٰ مثال بن گیا۔ طبی عملے کی خدمات کا اعتراف کریں، ان سے اظہار یکجہتی کریں۔ ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستان کو نشانہ بنانے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے۔ دنیا کو بھارت کی جانب سے مسلسل بہانہ تراشنے کی کوشش سے متنبع کر رہے ہیں۔ بھارت کے ایل او سی پر دراندازی کے تازہ بے بنیاد الزامات اسی خطرناک ایجنڈے کا تسلسل ہے۔ کراچی میں آج بھی گرمی کی شدت برقرار، پارہ 40 ڈگری کو چھو گیا، شدت 42 ڈگری کی محسوس کی گئی۔ گرمی کی لہر کل بھی جاری رہے گی۔ 8 مئی سے درجہ حرارت میں کمی آئے گی۔ 15 مئی کو گرمی کی ایک اور لہر آنے کی پیش گوئی۔ طبی ماہرین کی رمضان میں گرمی کا مقابلہ کرنے کے لیے شہریوں کو افطار اور سحر میں پانی کا زیادہ استعمال کرنے اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت۔ سابق فاسٹ بولر عاقب جاوید کے میچ فکسنگ سے متعلق انکشافات۔ کہا میچ فکسنگ کے خلاف بولنے پر ان کا کریئر جلد ختم ہو گیا۔ وہ ہیڈ کوچ بھی نہیں بن سکے۔ جسٹس قیوم کمیشن میں بھی حقائق چھپائے گئے۔ انہیں دھمکیاں ملی کہ تمہاری بوٹیاں کر دیں گے۔
ان کا کہنا تھا کہ جب محمد عامر کو ایک اور موقع دیا جا سکتا ہے تو سلیم ملک کو بھی ایک اور موقع ملنا چاہیے۔ حکومت کے اتحادی چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کی لاہور ہائی کورٹ میں نیب کے خلاف درخواست۔ چودھری برادران کا درخواست میں موقف ہے کہ چیئرمین نیب کو ان کے خلاف 19 سال پرانی اور بند کی جانے والی انکوائری دوبارہ کھولنے کا اختیار نہیں۔ نیب نے 19 سال قبل آمدن سے زائد اثاثہ جات کی مکمل تحقیقات کی مگر ناکام رہا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سعد رفیق کہتے ہیں 18ویں ترمیم سے متعلق حکومت کی جانب سے کسی نے نون لیگ سے رابطہ نہیں کیا۔ نیب ترامیم کا 18ویں ترمیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ نیب قانون میں تبدیلی قومی مسئلہ ہے۔ نیب کا قانون اور ریاستی امور ساتھ نہیں چل سکتے۔ چودھریوں سے ہونے والی ملاقات کسی تبدیلی کا اشارہ نہیں۔ احتساب عدالت میں خواجہ برادران کے خلاف پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کیس کی سماعت 2 جون تک ملتوی۔ قیصر امین بٹ آئندہ سماعت پر طلب۔ امریکہ میں کورونا سے مزید 2000 سے زائد افراد ہلاک، تعداد 72,000 سے زائد ہو گئی۔ ریاست پنسلوینیا یومیہ ہلاکتوں میں سب سے آگے۔ منگل کو کورونا سے 346 افراد ہلاک ہوئے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں امریکی معیشت کھولنے سے اموات میں اضافے کا خدشہ ہے مگر اپنے ملک کو کھولنا ہے، کسی کو گھر یا اپارٹمنٹ میں بند نہیں کر سکتے۔ امریکی صدر کے 6 ہفتے بعد مختلف ریاستوں کے دورے، فینکس میں فیکٹری کا دورہ کرتے ہوئے ماسک بھی نہیں پہنا۔ دنیا بھر میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 2,58,000 سے زائد ہو گئی۔ 37 لاکھ سے زائد افراد بیمار۔ روس میں مسلسل چوتھے روز 10,000 سے زائد کیسز۔ کورونا مریضوں کی تعداد 1,66,000 تک پہنچ گئی۔ ہلاکتیں 1500 سے زیادہ۔ جرمنی میں رواں ماہ دکانیں اور سکولز کھولنے کا فیصلہ۔ چین میں وبا کے مرکز ووہان کے ہائی سکولز میں آج سے طلباء کی واپسی۔ جنوبی کوریا میں پھنسے 132 پاکستانیوں کی وطن واپسی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر مسافروں کی طبی جانچ اور اسکریننگ۔ مسافروں کو ہوٹلز کے کوارنٹین منتقل کر کے ٹیسٹ کے لیے نمونے حاصل کر لیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ملازم کو کورونا ہوا یا نہیں؟ ملازم کی کورونا وائرس ٹیسٹ رپورٹ میں تضاد۔ 2 مئی کو ملازم کی سرکاری ٹیسٹ رپورٹ مثبت آئی۔ 3 مئی کی نجی لیب کی رپورٹ کے مطابق ملازم میں کورونا وائرس کی تشخیص نہیں ہوئی۔ کورونا رپورٹ مثبت آنے کے بعد 2 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کو بند کر دیا گیا تھا۔ ملک کے مختلف شہروں میں نادرا کے دفاتر پر آج بھی رش۔ لاہور میں نادرا انتظامیہ نے شہریوں کے لیے ٹینٹ اور کرسی کا انتظام کر دیا۔ چھٹا اور جیکب آباد میں بھی نادرا دفاتر کے باہر ہجوم جمع ہو گیا۔ سماجی فاصلے اور احتیاط کے اصولوں پر عمل درآمد نظر انداز کیا گیا۔ ایف آئی اے سکھر کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید افسران کے خلاف کارروائی۔ مالی فائدہ حاصل کرنے والے افسران کو نوٹس جاری۔ مالی فائدہ حاصل کرنے والوں میں سرکاری محکموں کے 375 افسران کی بیگمات شامل ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کی ولیر میں کورنگی میں گٹر کے پانی سے اگائی گئی سبزیاں تلف کرنے کی ہدایت۔ ولی ندی کی سرکاری زمین کی الاٹمنٹ سے متعلق تفصیلات طلب۔ عدالت نے سوال کیا کہ کیا زمین گٹر کے پانی سے سبزیاں اگانے کے لیے الاٹ کی گئی ہے؟ ڈپٹی کمشنرز کو ملی ندی کا جا کر معائنہ کرنے کا حکم۔ ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 55 روز سے قید میں۔ 34 سال پرانے پراپرٹی کے لین دین کے معاملے پر ابھی تک کوئی کیس رجسٹر نہیں کیا جا سکا۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری روزنامہ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف ملک گیر احتجاج۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ، بہاولپور، ملتان سمیت کئی شہروں میں صحافتی تنظیموں، وکلاء، مزدور تنظیموں، تاجر برادری اور سول سوسائٹی کے مظاہرے۔
سنگین جرائم کی تفتیش میں تاخیر کیوں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع پولیس رپورٹ کے مطابق لیبارٹری کو شواہد بھجوانے، جائے وقوع کا نقشہ بنوانے کے اخراجات تفتیشی آفیسر کو ادا کرنے پڑتے ہیں۔ چھاپا مارنے کے لیے بھی فنڈز نہیں ملتے۔ وفاقی دارالحکومت میں کوئی فورنزک لیب بھی نہیں۔ عدالت کا پولیس رپورٹ پبلک کرنے کا حکم، رپورٹ درخواست میں تبدیل کر کے سماعت کے لیے مقرر۔ وفاقی بجٹ میں کیا مہنگا کرنا ہے، کہاں ریلیف دینا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان نے معاشی ٹیم سے بجٹ پر بریفنگ مانگ لی۔ رواں ہفتے مشیر خزانہ وزیر اعظم کو مجوزہ بجٹ پر بریفنگ دیں گے۔ کورونا وائرس کے باعث بجٹ میں عام آدمی اور انڈسٹری کو ریلیف دیے جانے کا امکان۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی ریاستی دہشت گردی جاری۔ ضلع پلوامہ میں سرچ آپریشن کی آڑ میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ آسام الحق نے دل کی بات بتا دی۔ مکس ڈبلز میں مارٹینا نوراچلووا کے ساتھ جوڑی بنانے اور پیٹ سیمپرس اور اسٹیفی گراف کا مقابلہ کرنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ ٹینس اسٹار نے اپنے ڈریم پیئر کے لیے روجر فیڈرر کا انتخاب کیا۔ کہتے ہیں فیڈرر کے ساتھ آندرے اگاسی اور رافیل نڈال کے خلاف کھیلنا چاہتے ہیں۔ ڈرنا نہیں ہمیں لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہمیں لڑنا ہے، لڑنا ہے پر دلوں کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ اس بابا کی پیچھے ہاتھوں کے بننا، ڈرنا نہیں لڑنا ہے، ڈرنا نہیں لڑنا۔ اس بابا کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑھنا ہے، ڈرنا نہیں ہمیں لڑنا ہے۔ اپنوں سے بھی فاصلہ رکھنا ہے پر دلوں کو جوڑے رکھنا ہے۔ اس بابا کے پیچھے، ارے اس بابا کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑھنا ہے، ڈرنا نہیں لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہمیں لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہمیں لڑنا ہے۔ گھر پہ ہی جاتا رہنا ہے، ڈرنا نہیں ہمیں لڑنا ہے۔ کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے۔ ڈونکی کنگ بھی آگہی کے لیے میدان میں موجود۔ ڈونکی کنگ کے نئے گانے کی دھوم ہر طرف۔ اس گانے کو گنگنائیں، ویڈیو بنائیں اور جیو نیوز کو بھیج دیجیے۔ ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر۔ اور چین میں تکنیکی خرابی کے باعث ہیلی کاپٹر ہنگامی لینڈنگ کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گیا۔ پائلٹ اور اس کا ساتھی زخمی ہوا۔